أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے روزہ کے فضائل و فوائد۔ اللہ رب العزت جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کے لیے کتب علیکم الصیام کے الفاظ ذکر کیے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اور یہ روزوں کا فرض ہونا یہ صرف تم پر نہیں ہے بلکہ تم سے پہلوں پر بھی ہوا ہے، اور ساتھ میں ہی اس آیت میں روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں یہ جو لفظ آیا ہے الصیام، یہ صوم کی جمع ہے، اور صوم کہا جاتا ہے الامساک کو، یعنی رک جانا۔ جس طرح صام عن الکلام، فلاں شخص کلام کرنے سے رک گیا، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے کہ رک جانا۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد طلوع فجر سے غروب شمس تک، سورج غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روک لینا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی لغوی اعتبار سے مطلب ہو گیا رک جانا، اور اصطلاحی اعتبار سے کس چیز سے رک جانا؟ کھانے پینے سے رک جانا، اور جماع سے رک جانا، نفسانی خواہشات سے رک جانا۔ اور کم تک رکنا؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا، تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی ہر امت پر روزے فرض رہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روزے 2 ہجری 10 شعبان کو فرض ہوئے۔ 2 ہجری 10 شعبان المبارک میں یہ روزے فرض ہوئے، اور ابتدائے اسلام میں یہ روزہ 24 گھنٹوں کا رہا، ایک ہی وقت میں سحری اور ایک ہی وقت میں افطاری، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کمزوری کی طرف چلے گئے، بیمار ہو گئے، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کے وقت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ میں اپنے اس عمل کا کیا کفارہ دوں؟ تو اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو، یعنی کہ صبح سے شام تک پورا کرو، اور جب رات ہو جائے تو پھر اس وقت تم کھاؤ پیو جو چاہے عمل کر لو۔ یعنی اس طرح سے یہ جو رخصت ملی، اور یہ جو روزہ ہے اصطلاحی اعتبار سے طلوع فجر سے غروب شمس تک، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال، اور اس میں اللہ کی رضا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ روزہ ہمارے لیے اس طرح سے وقت آیا۔ کیونکہ اس میں قرآن مجید کی آیات کو جب آپ پڑھیں تو اس میں الفاظ آتے ہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ یہاں تک کہ سفید اور سیاہ کی تمہیں پہچان ہونے لگ جائے۔ تو فرمایا کہ جب ایسا ہو تو پھر جو ہے وہ تم روزہ جو ہے وہ شروع کر دو اس وقت سے، اور پھر جب شام ہو جائے تو پھر اس وقت تک روزے کو اپنے کو پورا کر لو۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو بالغ ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ مریض شخص پر روزہ فرض نہیں، اور مسافر پر روزہ فرض نہیں۔
اس کے علاوہ جو بھی بالغ ہو، جو بھی عاقل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی صحت مند ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ عورت کے لیے ایک شرط اور ایڈ ہو جاتی ہے کہ اس کا ہر قسم کی ماہواری وغیرہ سے پاک ہونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک ہے عام لوگوں کا روزہ، اور ایک ہے خاص لوگوں کا روزہ، اور ایک ہے خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ تو عام لوگوں کا روزہ یہی ہے جو ہم سب کا روزہ ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا، اور خاص لوگوں کا روزہ وہ روزہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے اعضاء کو مختلف قسم کے گناہوں سے روک لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ صرف اپنے معدے کا، اپنے منہ کا روزہ نہیں رکھتے، بلکہ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو روزہ ہے اس کو کہا جاتا ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ یہ ہر کسی کا نہیں ہوتا، ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے اس سے بھی خاص لوگوں کا، خاص الخاص لوگوں کا روزہ، اور اس روزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر عمل میں اللہ کی طرف رجوع کر جانا، کیونکہ روزے کا تعلق ہی اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ تو خاص الخاص لوگوں کا جو روزہ ہوتا ہے اس روزے کے ذریعے وہ اپنے ہر عمل میں اللہ کی طرف رجوع رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو خاص الخاص لوگوں کا روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ بہت سارے فضائل اور بہت سارے فوائد رکھتا ہے، جس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فضائل اور فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، معاشی فوائد بھی ہیں، معاشرتی فوائد بھی ہیں، بہت سارے اس کے فوائد موجود ہیں۔